वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। एक बात तो ये कि आज 28 मई है और 28 मई जो है ये यौम तकबीर, एक ऐसा दिन जिस दिन दुनिया ने पाकिस्तान की एटमी सलाहियत का मुजाहरा देखा और पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूक्लियर पावर जो है वो डिक्लेयर किया। मुझे लगता है कि मई के महीने को बहुत ज़्यादा निस्बत है पाकिस्तान के साथ। क़याम तो हमारा जो है वो 27वीं रमज़ान को अमल में आया, जो कि अगस्त का महीना था, 14 अगस्त का दिन था। लेकिन मई में हमने अपने आप को एक दूसरा, हमारा जो इसे कहना चाहिए जन्म, या एक और तरह का हमारा जो एग्जिस्टेंस वजूद में आई, वो दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर होना, और फिर एक ऐसे ख़त्ते में मौजूद होना कि जहाँ जो कि फ़्लैश पॉइंट है जहाँ पर कश्मीर की सूरत में, और एक ऐसे दुश्मन से हमारा सामना है कि जिसकी जारियत का सिलसिला रुकता ही नहीं है। और उसी की कंटिन्यूशन हमने देखी थी 9 मई को, कि जब हमें एक इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश, अफवाज के ख़िलाफ़ जो है बगावत, कर्नल शेर खान शहीद जैसे अजीम शहीद जिनको कि दुश्मन ने खराज अक़ीदत पेश किया, उन तक की हमने जैसे उनके मुजस्समे के ऊपर या उनकी यादगार के ऊपर भी हमने जो है वो तज़हीक का निशाना बनाने में हमें कोई शर्म नहीं आई। सो ये एक रिफ्ट पैदा करना, एक दूरी पैदा करना अवाम और अफवाज के दरमियान जो है, और इंतशार पैदा करना मुआशरे में, वो एक कोशिश देखी मई का ही महीना था जिसको कि रोका गया। फिर उसी की एक कंटिन्यूशन जो है हमने देखी जब मुसल्लह जारियत हमने देखी दुश्मन की, और वो मुसल्लह जारियत जो है जिसका भरपूर जवाब दिया गया, और भरपूर अस्करी ताकत रखने के बावजूद उन्हें ये यकीन आ गया कि पाकिस्तान जो है उसको हम हरा नहीं सकते किसी भी महाज पर, भले वो दहशतगर्दी के ज़रिए कौम को निशाना बनाना हो, या सिफारती महाज पे पाकिस्तान को लेट डाउन करना हो, या कौम के अंदर ऐसा इंतशार अफरा तफरी फैलानी हो, या फिर मुसल्लह जारियत के नतीजे में इस मुल्क को किसी बदअमनी का या किसी दुश्मनी का निशाना बनाना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए हम जितना भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन जब ये जंग भी जारी थी ना, तो इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा रीज़न था इसके लिए दुनिया के इन्वॉल्व होने और इसको रोकने की कोशिश करने के लिए ट्रंप का ये कहना कि जंग रोकी जाए, वो यही था कि न्यूक्लियर कंट्रीज़ के दरमियान तसादुम जो है ये ख़त्ते के लिए भी अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है। इमेजिन कीजिए कि खुदा न खास्ता इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब ना होता, या हमारा न्यूक्लियर पावर होना डिक्लेयर ना होता, तो फिर ये जंग का तवाज़ुन जो है ये हमारे हक़ में उतना ना होता जितना कि अब है। सो एक डेटरेंस का जो किरदार है न्यूक्लियर पावर होने का, वो बेहद अहम है। इसलिए हम हमेशा ख़राज तहसीन पेश करेंगे उन तमाम गाज़ियों को जो इस फ्रंट पे लड़े थे, हमारे वो साइंसदान, हमारे वो इंजीनियर्स जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी सलाहियत के हुसूल में और एटमी ताकत बनने में अपना किरदार अदा किया था। अल्लाह ताला उन सब की दर्जात बुलंद फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए जो इस दुनिया से चले गए हैं, और जो मौजूद हैं अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ फरमाए और उन सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। मैं यहाँ पे आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ प्राउडली एक ऐसी शख्सियत से कि जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस तमाम मार्के में और इस कारनामे में। डॉक्टर ग़ुलाम यासीन चौहान साहब, डॉक्टर साहब खुशामदीद, थैंक यू तशरीफ़ लाने के लिए। डॉक्टर साहब जो हैं एक्स DG रहे हैं KRL कहूटा के, और हम सब जानते हैं कहूटा वो प्लांट है कि जहाँ पर मेनली असेंबलिंग सारी चीज़ों की हो रही होती थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके राइट हैंड कहलाते थे ये, और असेंबली ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स जो है उसमें इनका मेन कंट्रीब्यूशन था। बतौर असिस्टेंट इंजीनियर इन्होंने ज्वाइन किया था 77 में। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जब तक पाकिस्तान जो है वो नाकाबिले तस्ख़ीर रहेगा, तब तक आपके जो ये कारनामे और आपकी जो कंट्रीब्यूशंस और काविशें हैं इसको नस्लें हमेशा याद रखेंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये सारा मरहला आपने तो अपनी आंखों से देखा, कहाँ से शुरू हुआ था ये सारा काम? शुक्रिया मैडम आपका सब, और ATV का मैं शुभ मशकूर हूँ कि उन्होंने मौका दिया है कि हमें कुछ बात करने की फुर्सत मिली है। तो 1975 से ये काम शुरू था, और मैंने ज्वाइन किया 77 फरवरी 77 में। तो 77 पूरा ऑनवर्ड उसके बाद ये चलता रहा है, तो सारी ज़िंदगी इसे गुजार दी हमने। तो मैं रिटायर हुआ 2012 में, तो आप ये देखें कि 30-35 साल जो गुजार गया। क्या माशाल्लाह से अच्छी एक ज़िंदगी है कि जो मिशन था उस मिशन को तकमील तक पहुंचाकर ही फिर आपका जो है टेन्योर मुलाजमत का ख़त्म। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने जो मेहनत की है
पंजाबी में कहते हैं मेहनत सठा पे ही है, यानी मेहनत हमारी कामयाब हुई है। वी वर प्राउड ऑन 28 ऑफ मे। तो 1998 को तो कि हमने जो काम किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुए हम, और अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया। अच्छा, वैसे जब ये भारत ने एटमी धमाके कर दिए थे पहले जी हमसे, जी पहले और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था हमारे पास बम है, जी हाँ और पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का मुसलसल दबाव था कि आपने धमाके नहीं करने और आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी, और इंसेंटिव्स भी थे कि नहीं करेंगे तो हम आपको ये कुछ दे देंगे, लेकिन डोंट डिक्लेयर। आपको मालूम था कि क्या चल रहा है, और आपको पता था उस वक्त पाकिस्तान के पास एटम बम है, और हम आप सोचते थे हमें क्या करना चाहिए? एटम बम का तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या चल रहा है। वो तो सारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है या आर्मी का होता है, उसको अभी बस माल पोटैटो एक किस्म का आप ये कह सकते हैं। हमें पता नहीं था इस चीज़ का, लेकिन आपको ये पता था कि पाकिस्तान के पास अंदाज़ा हो रहा था कि समथिंग इज गोइंग ऑन, और मूवमेंट हो रही थी, चीज़ें जा रही थी, तो ये पता चल रहा था। और वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का बड़ा फेमस इंटरव्यू, जिसमें वो एक इंडियन के साथ उनका इंटरव्यू है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एटम बम कहाँ बना सकते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास एटम बम है पाकिस्तान के पास वो एटम तो बम। उसका इंटरव्यू आया था, हाँ। इंडियन के होती है। हाँ जी, और वो एक डिस्क्लोजर था दुनिया के लिए। वो डॉक्टर साहब ने आपको इंटरव्यू उनके देखे ना, तो उन्होंने कहा कि 84 में हमने कोल्ड टेस्ट कर लिया था। जी 84 में कूल टेस्ट हो गया था, कोल्ड टेस्ट कर लिया था। डॉक्टर साहब के इंटरव्यूज हैं आप मीडिया पे जी। वो देख लें। जी। वो डॉक्टर साहब बड़ा कैटेगोरिकली कहा हुआ है तो हमारे पास मौजूद ये फैसिलिटी थी। ठीक है। अच्छा, ये क्या माहौल था जिसमें आप लोग काम कर रहे थे? माहौल इस तरीके से था, ये जो जितने भी लोग थे सारे, मतलब एक तो ये था कि डॉक्टर साहब कंफर्ट बड़ी देते थे बंदे को, कोई भी प्रॉब्लम होता था उसकी बात सुनते थे, और कहीं भी किसी किस्म की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, वो भी बंदे खुलकर जाकर बात कर लेते थे। तो डॉक्टर साहब ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल, उनको हल करते थे जो भी होता था। तो एक माहौल बड़ा कंफर्टेबल था, यानी वर्किंग एनवायरनमेंट बड़ी पॉजिटिव थी। तो इसलिए लोग बड़े जोश से काम करते थे। फिर ये था सुबह हम लोग जो है ना इस्लामाबाद से निकल कर जा रहे हैं गाड़ियों में बैठ के, 8 बजे का पता है हमें कि जी वी हैव टू ज्वाइन ड्यूटी, लेकिन शाम को पता नहीं होता था कि ड्यूटी किस वक्त ख़त्म होती है हमारी। अच्छा। ये एक पैशन था, मतलब रात के 11 बजे तक काम कर रहे हैं हम रात को। तो समटाइम्स यूज टू स्लीप ओवर देयर ऑफिस में। अच्छा। जी हाँ, और सुबह वहीं फिर शुरू कर देना काम। जवान थे हम लोग उस वक्त, तो इसलिए कोई इतना पता भी नहीं चलता था, इतना होता नहीं था। नहीं, आजकल तो जवानों को भी घड़ी घड़ी टाइम देखते हैं। अब तो जी ये वक्त अब ज़रा माहौल भी चेंज हो गया ना, कि जो वाइफ्स हैं वो भी चाहती हैं कि उन्हें भी टाइम दिया जाए, फैमिली जो है ना उनको टाइम। अभी हम पुराने दौर के हैं लोग, ठीक है। तो मतलब 77 में अगर आप उसको इमेजिन करें अप टू 80, तो वो दौर ये था, सादा लोग थे, सादा बंदे थे। तो आप ये कह लें मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, अब थोड़ी सी चेंज हुई है। अच्छा, मेल की डोमिनेंस कम हुई है। कम हुई है। ये आपको भी अंदाज़ा होगा कि कम हुई है या नहीं हुई। तो ये है कि उस वक्त माशाल्लाह, और डॉक्टर साहब ये सुनते बहुत थे हमारे, जो भी चीज़ कोई चीज़ चाहिए तो वो जल्दी हमें मुहैया हो जाती थी। अच्छा, आपने एक बड़ी बारीक चीज़ का जिक्र किया बीच में, मैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहूँगी, जो आपने मुआशरे में तब्दीली का जिक्र किया। आपने जिक्र किया कि आप सुबह जाते थे और रात तक आप अपने काम में महव रहते थे, मोबाइल्स भी नहीं होते थे कि आपको घड़ी घड़ी फ़ोन करके पूछा जाए, और मेरा ख्याल है फ़ोन भी नहीं इतने दस्तयाब होते होंगे लैंडलाइन के, आप घर वालों से मुस्तकिल राब्ते में रहते हो कि होते थे। और फिर ये जो एक सूरत हाल थी कि घर का सुकून कितना ज़रूरी है किसी इंसान के लिए कि वो यकसुई के साथ जो भी उसकी ज़िंदगी का मिशन और टारगेट है उस पर काम कर सके। देखिए जी, घर का सुकून जो है ना, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर घर से आप जा रहे हैं, आपके ज़हन पर परेशानियाँ हैं, तो फिर तो काम भी नहीं, दिल नहीं लगता बंदे का। इसलिए घर का सुकून डेफिनेटली होना चाहिए, और वो होता भी था हमें। तो वी आर प्राउड कि हमारी जो घर वाली थी, बच्चे तो खैर उनका इतना रोल नहीं होता क्योंकि शाम को ही आना उनका, बाकी घर वाली हमारी बड़ी साबिर थी, उन्होंने बर्दाश्त किया। तो सम टाइम दे यूज टू से कि जी आप ये इतना लेट आते हैं, ये तो उनको थोड़ा सा बस प्यारों पे समझाना होता था कि भाई ड्यूटी और कर रही है तो ये नौकरी है, तो नौकरी में तो ये होगा। जी हाँ।
اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی تھیں. ظاہر ہے. اور آپ اس میں آپ کے ساتھ ظاہر ہے اگر آپ اتنا ٹائم گھر پہ نہیں ہیں جی ہاں تو پھر ساری ذمہ داریاں تو وہی نبھاتی تھیں. ان کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا, یہ ایک نیچرل سی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کریڈٹ پھر اس سارے ان تمام گھر والے لوگوں کو بھی ہے جنہوں نے فیملیز کو, جنہوں نے کہ بہت ساری سیکریفائسز جو کی ہوں گے. جی فیملیز کو جاتا ہے. بالکل. جب ہم سیکریفائسز کا ذکر کرتے ہیں تو ایک تو وقت کا ہو گیا, جی ہاں. اور کیا ایسی مشکل تھی, کیونکہ یہ ایک ایسا مشن تھا جو خفیہ طور پہ سر انجام دیا جا رہا تھا. دیکھیں جی کافی عرصہ تک جو ہے نا ہماری فیملیز کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کہاں جاتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں. اچھا, اور آپ بتا دیں. اٹ واز سیکرٹ. جی بالکل. تو بعد میں خیر تھوڑا سا اوپننیس ہوئی, اس میں ہم لوگوں نے بتایا کہ یہاں جا رہے ہیں. پھر خیر آخر میں جب ڈاکٹر صاحب جانے والے تھے تو ود وائفز ہم نے وزٹ کروایا ڈاکٹر صاحب نے ہماری فیملی کو بھی. تو انہوں نے جب دیکھا تو دے فیلٹ پراؤڈ کہ جی یہ اتنا کچھ سسٹم بنا ہوا ہے, اور یہاں پر یہ لوگ کام کر رہے تھے ہمارے جو ہسبینڈس ہیں. تو اٹ واز اے گڈ تھنگ, گڈ جسچر ایز ویل. تو بہرحال الحمدللہ یہ ایک بہت اچھا ہوا, اور ہمیں ضمیر ہمارا جو ہے نا یہ بڑا مطمئن ہے. شکر الحمدللہ ہم نے قوم اور ملک کے لیے کام کیا ہے, اور کوئی اتنا زیادہ نیکی نہ کی ہو, یہی کام ہمارے لیے بخشش کے لیے کافی ہے. آمین. بالکل, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. کیونکہ ہم نے بڑی محنت سے کام کیا اور دیانتداری سے کام کیا. اس کا مطلب کیا ہے, تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں آپ کے محنت اور دیانتداری کا مطلب کیا ہے, کہ کیا ہوتا تھا, کیسے ہوتا تھا کام؟ محنت اور دیانتداری کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا دیکھیں آپ اپنی ایک کیپیسٹی ہے جتنا آپ سوچ سکتے ہیں, اس کے حساب سے آپ نے دیانتداری سے یہ سوچنا ہے کہ یہ کتنی چیز چاہیے آپ کو, کتنا کام کرنا ہے آپ نے, اور اس کے حساب سے آپ کو کتنا ٹائم لگانا ہے. تو وہ ساری ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے, پلس مائنس ہو جاتا تھا. اور اس میں چونکہ آپ کے پاس آڈٹ نہیں ہے اور آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے فل, جو بھی آپ کو چیز چاہیے پرٹیکولرلی جو مٹیریل وائز ہے, تو کاسٹنگ وغیرہ کی کوئی پرابلم نہیں تھی. ہمیں کاسٹ ایک بہت ایج تھا کہ اب مثلا کوئی کام ہم نے کرنا ہے, نئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اس میں ہم پرائسنگ نہیں کرتے تھے. صرف ہم یہ تھے کہ ٹیکنیکلی کون سی چیز چاہیے, مٹیریل کون سا چاہیے, اکوپمنٹ کون سا چاہیے, تو ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جیسے میں نے بعد میں جو ہے نا اب مثلا یونیورسٹی میں کام کیا ہے ایز اے پرنسپل, انجینئرنگ کالج کیا ہے, انجینئرنگ کالج سرگودا یونیورسٹی میں میں نے انجینئرنگ کالج ڈیولپ کیا ہے. تو وہاں پر جو تھا پہلے ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے اپنی وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں PC1 وغیرہ بنانا ہے, اور یہ وہ ہے اپنی کاسٹنگ پہلے کرنی ہے. تو وہ ٹائم کافی کنزیوم ہوتا ہے اس میں. تو یہاں پر تو اتنا تھا کہ بس جی آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے ڈیمانڈ دینی ہے, تو اگر باہر سے بھی آنی ہے تو 2-1 ہفتے کے اندر سامان آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ہم ایک ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیشہ ریسورسز لمیٹڈ رہا ہے, تو پرائرٹیز کتنی کلیئر تھیں. اور دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کا یہ انیشیٹو, ہم ان کی لائن نہیں فراموش کر سکتے کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. ڈکلیئرڈ اناؤنسمنٹ کے ساتھ انہوں نے جو ہے یہ اپنا, اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو بلانا, فیسیلیٹیٹ کرنا, اینڈ دین یہ سلسلہ چلتا رہا. کولیشن گورنمنٹ آئی تب بھی چلا, بیچ میں ضیاء الحق صاحب آئے تب بھی چلا, نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تو ڈکلیئر کیا گیا نیوکلیئر پاور. سو ہر پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس کا اپنا اپنا حصہ اور کردار. کسی سٹیج پہ آپ کو کوئی کمی, کوئی تنگی, کبھی آپ کو لگا یہ مشن بیک برنر پہ چلا گیا ہے یا اس کو اب وہ ترجیح نہیں ہے جتنی پچھلی گورنمنٹ میں تھی, کبھی ایسا احساس ہوا؟ نہیں, ہمیں کسی بھی موقع پر ایسا نہیں فیل ہوا. اگر کہیں ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے تھے, ہمارے تک وہ بات نہیں آتی تھی. ایز ٹیم لیڈر ہم لوگ جو ہے نا اپنے بڑا فریلی کام کرتے تھے, ہمیں کوئی فیل نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ایز ٹیم لیڈر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ میں کہتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کا ویژن ہے کہ جو انہوں نے اپنے بندے اچھے سلیکٹ کیے. مطلب وہاں پہ میرٹ کی بات ہوتی ہے, انٹرویو ہوتا ہے, میرٹ پہ بندے آتے ہیں اور کوالیفیکیشن کے حساب سے بندوں کو سلیکٹ کیا جائے, اور پراپر پرسن فار دی پراپر جاب. یہ ایک بہت بڑی چیز تھی وہاں پر. اور پھر موٹیویشن دی جاتی تھی. تھوڑا سا کسی سے کام غلط بھی ہو جاتا تو اس کو سمجھایا جاتا کہ یار یہ یوں نہیں ہے, ایسے کریں ایسے کریں. تو میوچل جو ہے نا کوآپریشن ہوتی تھی, تو اس سے کام جو ہے نا سکسیزفلی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایک کسی بھی پروجیکٹ کی, تو آپ لوگوں کی مشن سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ ہم کیا مشن کر رہے ہیں؟ سٹیٹمنٹ جو ڈاکٹر صاحب بتاتے تھے کہ یہ جہاد آپ کر رہے ہیں,
تو سم ٹائم بینگ دی ینگ پرسن ہم فیل کرتے تھے یار یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ جہاد کرتے ہیں، یہ کہ ہم تو نوکری کر رہے ہیں، اپنا کمائی کر رہے ہیں، اپنا کھانا اور یہ وہ بچوں کی روزی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن بعد میں جب یہ سارا نیوکلیر کا ٹیسٹ ویسٹ ہوا تو پھر پتہ چلا کہ ہاں یس، کیونکہ جب انڈیا نے دھماکہ کیا اس نے بڑھ کے ماری، اس وقت ہمارا جب کام ہوا تو ان کی بڑھ کے رکی، تو پھر سمجھ آئی کہ یس یہ ایک جہاد تھا واقعی، اینڈ وی ڈیڈ اٹ. اچھا ایک ٹائم تک تو میرا خیال ہے ڈفرینٹ یونٹس میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، یعنی ملٹیپل آپ کے ایریاز تھے اور یونٹس تھے، اور ایک چیز یہاں بن رہی ہے، ایک چیز وہاں بن رہی ہے، ایک وہاں بن رہی ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ یہ جو پرزا ہے، یہ جو چیز ہے، یہ کہاں پہ استعمال ہونی ہے. ایسا ہی تھا. یہ واحد ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور چند اور لوگ تھے جن کو کہ پورا روڈ میپ کا اندازہ تھا. یہ ایسا ہی تھا. ایسے ہی ہے، بلکہ ہمارا جو گروپ تھا وہ چونکہ سارے پارٹس اسمبلی ہوتی تھی تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ تھا باقی ڈپارٹمنٹس میں کیا ہوتا ہے، کہاں سے، کیونکہ ہم نے ان سے مال لینا ہے، تو جہاں سے مال ہے ہمیں تو پتہ کس سے لینا ہے مال، اور کیوں لینا ہے، اور آگے اگر جس کو دینا ہے تو ان کو کس کو دینا ہے، صحیح تو پتہ ہوتا تھا. اتنا ہمیں ہمارے گروپ کو پتہ تھا. جی. تو کانفیڈینشیلٹی کتنی اہم تھی پھر، اور آپ لوگوں کی سیکیورٹی کہ آپ ایک ایسے مشن پہ کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں مختلف ممالک کی خفیہ ایجنسیز ہیں وہ سرگرم ہیں، ان کو یہ تجسس ہے، ٹو ہے کہ پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کہاں پہ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، سو اس کو اتنے عرصے تک خفیہ رکھنا کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں جی یہ تو ایک اس طریقے سے آپ کریں کہ جو ہمارا سیکورٹی ڈپارٹمنٹ تھا نا یہ بڑا ایفیشینٹلی کام کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا موٹیویشنل ڈسکشنز بھی ہوتی تھی. مختلف اپنے جو گروپ کے بندے تھے وہ بتاتے تھے کہ یار یہ بات جو ہے نا کسی سے کرنی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو تھوڑا سا آپ لیکچر پراپر طریقے سے تو نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک جو ہے نا آپس میں ایک ڈسکشن ہو جاتی تھی، اور جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا وہ سارے اپنے بندوں کو سمجھاتا تھا کہ یہ کرنا. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کی ہو سکتا ہے شروع میں، چونکہ میں ڈی جی بعد میں بنا 2001 میں، تو اس سے پہلے جو ہے نا ڈی جیز تو تھے، جو ڈائریکٹرس تھے وہ سمجھاتے تھے ہم لوگوں کو کہ یہ کیسے کرنا ہے. ہمارا جو باس تھا وہ کہتا تھا آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور زبان بند رکھیں. اچھا، سو آپ نے اس کو فالو بھی کیا. تو یہ عادت نہیں تھی کہ باہر جا کے نا ایک بوسٹنگ کہ میں ہم تو وہ کام کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہم کیا کام کر رہے ہیں. آج کل تو ہماری قوم کا نعرہ یہی جس کو روکو جس سے پوچھو وہ کہتا ہے تم جانتے نہیں میں کون ہوں. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس اپنا، کہ یہ میں نے IIU جو ہے نا انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی جوائن کیا، اور میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں نے اسٹیبلش کیا. اچھا. تو ڈپارٹمنٹ جب اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے تو کافی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ انجینئرنگ میں ہمیں لیبس بنانی ہوتی ہے، لیبس کے لیے ہمیں اکوپمنٹ چاہیے. تو اکوپمنٹ منگانے کے لیے جو ڈیمانڈ کرنی ہے اس کے سارے جو کرنے تھے نا، تو ہمارا جو ڈین تھا، میں ایکچولی اور ڈین جو تھا وہ کہتا تھا اس کو پراپر لکھ کر لاؤ. تو اس وقت ہمیں جو ہے نا اتنا لکھنا نہیں ہوتا تھا، رائٹ اپ ہمارا اتنا اچھا نہیں تھا. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ رائٹ اپ از امپورٹنٹ. تو اس میں تو ہمیں جو ڈیمانڈ تھی اسٹریٹ وے ہم نے لکھ دیا. آگے جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے سائن کیا اور ڈی جی ڈاکٹر صاحب خان صاحب کے پاس چلے گئے اور سامان آ گیا. ہمیں پروسیس کا پورا پتہ نہیں ہوتا تھا. لیکن یہاں پر جو لوگ جو پبلک سیکٹرز ہیں وہاں پہ سمجھ آئیے کہ کیسے آپ نے چیزیں پریپیئر کرنی ہے اور کتنا پروسیس ہوتا ہے. اٹس ہیکٹک. اور پھر جو کام ہے اتنا سلو ہوتا تھا. میں نے کہا یار KRL میں تو کام بہت ہم جلدی کر دیتے تھے، یہ تو کام ایک جو ہے نا کافی ٹائم لیتا ہے. تو یہ ایک فرق تھا اس میں. اور یہ فرق آپ کے حال میں مینجمنٹ کا فرق تھا. اور اس کے بعد جب میں سرگودا یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پر دیکھا تو کام اور سلو ہے، کیونکہ پیور پنجاب گورنمنٹ کے ہے، تو وہاں پہ اور زیادہ ڈیلنگ ہے ایک قسم کی، آپ کو پروسیس میں اور زیادہ لمبے کام کرنے ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ جو ریڈ ٹیپزم اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ناکے سے فائل نکلی ہے، پرچہ نکلا ہے تو اگلے ناکے پہ رک گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا مال پانی کی طرح جی ہم کیوں کریں یہ. جب آپ نے جو کام کیا ہے اس کے کمپیئر میں جب آپ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی فیل ہوتا ہے، دل میں آتا ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں ہے یا شاید قدر نہیں ہے؟ آپ مجھ سے سچی بات پوچھنا چاہتی ہیں پلیز. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں سم ٹائمز نا کہ شاید یہ اس زندگی جو دنیا ہے نا ہم اس میں سوٹیبل نہیں رہے.
اتنی چینج ہو چکی ہے. ہم نے ساری زندگی کیرل میں گزاری, سادہ لوگ, سادہ طبیعت, اور باہر اتنا مکر ہے. اللہ پاک معافی دے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ میرا خیال ہے جی یہ ہر اس انسان کا یہی احساس ہوتا ہے جو تھوڑا سا خدا خوفی کے ساتھ زندگی اور معاملات کو گزار رہا ہوتا ہے. اس کے لیے دنیا جو ہے وہ جیل اور قید خانے کی طرح ہوتی ہے. کہتے ہیں یار کس دن جان چھوٹے گی یہاں سے جی اور ہم جو ہے نکلیں گے اس عذاب میں سے. دیٹ از ہاؤ اٹ از. لیکن تصوف میں تھوڑا سا میں, اب تو میری اس میں لائن ہے تصوف میں بھی, اس میں بھی میں یہ سنتا تھا, پڑھتا تھا, لیکن سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا شاید یہ کیا ہے, لیکن جب اب جو اپنی زندگی میں جب آیا ہوں تو وہ سمجھ آیا کہ واقعی دنیا جو ہے قید خانہ کیسے ہے, کیسے ہے. ہاں, اور وہ جو رہائی کی ایک خوشی ہے وہ کیسی ہوگی. جی. لیکن یہ جو سکون ہے, اطمینان قلب ہے جو آپ کو نصیب ہے, یہ بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ کم از کم وہ یہ کہہ سکیں کہ میں نے دیانت داری کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ جو کام میرے سپرد کیا گیا, میں نے اس میں ایک امانت میرے سپرد کی گئی اور میں نے اس کو پوری طرح سے لوٹایا ہے. سو یہ ایک احساس کیسا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بیکاز میں آپ اٹس اے کو اس بلیسنگ. میں تھوڑا سا ایک اور مثال دیتا ہوں کہ سرگودا یونیورسٹی میں ڈاکٹر کرم چودھری صاحب تھے وائس چانسلر. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ جو ہے نا ان کو بلایا گیا وہاں پر, ڈاکٹر صاحب نے بلایا چودھری صاحب نے کہ جی آپ آئیں یونیورسٹی کو وزٹ کریں. 2-3 دن وہاں اسٹے تھا, اس صاحب کے گھر میں ہی رہے ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب نے جب سپیچ وغیرہ کی تو آپ کو پتہ ہے وہ بڑا براڈلی اوپنلی باتیں کرتے تھے. تو میرا ہاتھ پکڑ کے یوں کہا کہ یہ میرا بندہ ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارا کہ جو سینٹریفیوج ہے یہ نہیں بن سکتا تھا اور دھماکہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب چلے گئے. تو چودھری اکرم صاحب مجھے جو ہے نا, میں گیا ان سے کسی کام پہ, تو کہتے آج تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کوئی بندہ اچھا مل جائے جس کے ساتھ میں چائے پیوں. تو اچھا ہے آپ آ گئے ہیں تو آپ چائے اکٹھے پیتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں نے کیرل میں کام کیا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ. میں نے کہا سر بات یہ ہے نا کہ جو کام ہے وہ بولنا چاہیے. میرا جو پاس تھا وہ میں اگر بتاتا بھی آپ کو, اگر جو آپ کا جو کالج بنانا ہے یہ اگر میں اسٹیبلش نہیں کر سکتا تو وہ میرا بتانا فضول تھا. تو میں نے آپ کو کالج بنا کر دیا ہے, کلاسز شروع ہو گئی ہیں, کالج از رننگ, ہمارے سارے ایڈمیشن ہو گئے ہیں. پاکستان انجینئرنگ کونسل نے ہمیں الاؤ کر دیا ہے کہ آپ انجینئرنگ کی کلاس سول, الیکٹریکل, میکینیکل تینوں ڈپارٹمنٹس ہم نے بنا لیے. تو دیٹ از دی سکسیس. اور اب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ بھی اس کی اچھی تھی تو ٹھیک ہے ہی ہیز ڈن اٹ. تو یہ ایک احساس ہے آپ کا کہ آپ نے جو دیانتداری, وہاں بھی دیانتداری سے آپ محنت سے لگن سے کام کرتے ہیں. کیونکہ مجھ سے پہلے جو ہے نا 2-3 پروفیسرز آئے تھے, دے ور انسکسیسفل ٹو اسٹیبلش دی ڈپارٹمنٹ. تو میں نے جب جوائن کیا تو کالج شروع کیا, مجھے 1-2 کولیگ کہتے تھے یار یہ سکسیسفل نہیں ہوگا, بڑا مشکل ہے. میں نے کہا جہاں پر میں آ جاتا ہوں میں کام کر کے جاتا ہوں. تو یہ اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے. جو بھی بندہ جو بندہ دیانتداری سے اور محنت سے کام کرے گا اللہ پاک اس کو مدد کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتا ہے. صحیح. جی بالکل صحیح. یہ بہت یہ گارنٹی ہے میری. ہاں یہ آپ کی گارنٹی ہے. یہ اللہ پاک کی بھی گارنٹی ہے اللہ پاک کی کہ آپ اگر لڑیں گے بھی جی دیانتداری سے اور امانت داری سے اور صحیح جذبے کے ساتھ تو ایک بندہ جو ہے 1000 پہ باری رہے گا. یہ تو اس کا وعدہ ہے. تو لائک وائز آپ کسی بھی فیکلٹی میں کام کر رہے ہو, اگر آپ کی سروسز, آپ کی انرجیز, آپ کا ڈیووشن جو ہے کلیئر ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں, کیوں کر, کیوں ہر کام ایونچولی ڈاکٹر صاحب ادھر سے ہی جڑتا ہے. جی ہاں, مطلب ہر چیز جو ہے آپ بول بھی رہے ہیں تو بھی اس کے اذن سے, اس کے حکم سے, کنٹرول تو اسی کا ہے. ہاں جی اسی اس میں. اچھا یہ جو ایک فیتھ کا کتنا کانسیپٹ تھا آپ لوگوں کی اس ٹیم بلڈنگ میں جو کہ اس وقت کام کر رہی تھی, ایمان, آپ نے جذبہ ایمانی کا ذکر کیا کہ جہاد ہو رہا ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ تھا یا پیورلی اے پروفیشنل تھنگ کہ یہ کام کرنا ہے اور بس؟ پروفیشنلزم بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں اور آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ نہیں ہے, تو پھر بھی سکسیس مشکل ہوتی ہے. جی کیونکہ ناڑی کا کام نہیں ہوتا ہر کام کرنا. لیکن جو اصل چیز ہے, موسٹ آف دی پیپل دے ور آنیسٹ اور بڑے محنت سے ڈیووشن سے کام کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور مین یہ ہوتی ہے جو لیڈر ہیں, ٹاپ لیڈر, اس کا ویژن کیا ہے, ہاؤ ہی لیڈز دس ٹیم. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب اچھے لیڈر تھے
اور انہوں نے اچھے طریقے سے لیڈ کیا ہے اور موٹیویشن سے بندوں کو موٹیویٹ کرتے رہتے تھے، تو لوگوں نے جان فشانی سے کام کیا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس وقت ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں۔ بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ ہم بات کر رہے ہیں یوم تکبیر کے حوالے سے، 28 مئی جس دن پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک پہلی اسلامک نیوکلیئر پاور کے طور پر سامنے آیا۔ اسٹے ود اس۔